الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محبت عقیدت عبادت دینیت نال درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، دنیا دے خوش قسمت انسان کون ہے؟ ہر آدمی دی اپنی اپنی سوچ فکر ہے، اپنا اپنا ذہن ہے، اور اپنی اپنی سوچ فکر کے مطابق ہر آدمی اپنی محنت اور کوشش کرنا پہ، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت دے وچ خوش قسمت انسان ہے کون؟ عام طور پہ لوگ آتے ہیں یار فلانا آدمی بڑا خوش قسمت ہے، انہا پتر ڈاکٹر ہے، فلانا بڑا خوش قسمت ہے، انہیں پتر بھی بڑی اچھی نوکری ہے، فلانا آدمی بڑا خوش قسمت ہے، انہا پتر باہرلے ملک جانا ہے۔ لیکن تسا خوش قسمتی کا مطلب مفہوم سمجھائی گا نہیں کہ خوش قسمت کیا بات ہے۔ خوش قسمت کا مطلب یہ نہیں کہ تو کو پیسہ مل وجے، اچھی نوکری مل گئی ہے، پتر ڈاکٹر بن گئے، تنخواہ چنگی ہندے، یہ خوش قسمتی کا مطلب نہیں۔ خوش کا معنی راضی اور قسمت کا معنی اللہ دی تقسیم۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جڑا اللہ دی تقسیم دے تے راضی ہے، بس جڑا اللہ دی تقسیم دے تے راضی ہے وہ خوش قسمت انسان ہے۔
خوش دا مانا راضی، قسمت دا مانا اللہ دی تقسیم۔ جیڑا اللہ دی تقسیم دے راضی ہے وہ خوش قسمت ہے۔ اللہ نے مال کم دیتے تاں اللہ دے راضی ہے، اللہ نے کوئی دکھ دے جوڑے تاں اللہ دے راضی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے تاں اللہ دے راضی تے خوش ہے پیا۔ حقیقت دے وچ خوش قسمت انسان ہے بھی نہیں ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل لگی پئی ہے، ایک آدمی سامنے کیوں گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی پوچھا کہ میرے صحابہ اس بندے کے بارے میں دساؤ کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ بڑا امیر ترین بندہ ہے، بڑا دولت مند ہے، پیسہ ہی کل بڑا ہے اور علاقے میں لوگ عزت بھی بڑی کرتے ہیں، کتائی کوئی گال کرے جائے گال لوگ من گھندن، اگر کوئی سفارش کرے لوگ سفارش قبول کر گھندن، اگر کتائی نکاح کا پیغام جا بھیجے لوگ وہ قبول کر گھندن۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک پیا بندہ گزری، سیدھے سادے کپڑے، خستہ حالت۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس بندے کے بارے میں دسو۔ صحیح ہے، بالکل کمزور بندہ ہے، انتہائی غریب آدمی ہے، مال دولت نہیں کوئی کچھ کہنی، پیسہ نہیں کوئی کہنی، لوگ انہیں عزت نہیں کہنی کرنے، اگر کہیں سفارش کرے تو لوگ انہیں گال بھی نہیں منے دے، کتنی نکاح کا پیغام بھیجے تو لوگ قبول نہیں کریں دے، یہ بالکل نکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے نبی نے شاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک بات والا غریب آدمی وہ پہلا جگہ امیر ترین آدمی اگر اس جیسے نال سارا جہان بھی بھری جانے سارے کیوں ہی ہو کلا چلنا ہے۔ ٹھیک ہے غریب ہے لیکن اپنے رب کی تقسیم تو دیتا راضی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا نماز پڑھتو روزہ رکھے مو زکاتہ میں مو حج قربانی صدقے تسبیح ذکر تلاوت اساں کو کیوں پتہ لگ سے کہ ساڈا رب اساں دے راضی ہے یا کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تساں اپنے دل کو دیکھو، اپنے دل کو، اگر تہاڈا دل اللہ دے راضی ہے، خوشی وچ غمی وچ تنگی وچ پریشانی وچ بیماری وچ دکھ سکھ ہر حال وچ تہاڈا دل اللہ دے خوش ہے پیا، اللہ دے راضی ہے تو سمجھو اللہ بھی راضی ہے۔ اگر تھوڑی پریشانی آ گئی تھوڑا جا دکھ بیماری کی تکلیف آ گئی تو پریشان تھی گئے اللہ کو بھلا چڑے یار میں تو نماز پڑھتا میں کو کیوں بیماری آ گئی ہے۔ اگر تیرا دل اللہ دے راضی کہنی تو آپ سمجھی اللہ بھی راضی کہنی۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے، چوٹی دے ولی اللہ۔ حضرت کو گردے کی تکلیف تھی، یہی گردے کا درد اور تلے زمین تے لیٹ دیان ودے اور فرمے دیان ای بھی سجن واہ واہ او بھی سجن واہ واہ۔ اگر تندرستی دیتی ہے تو تاوی رب دا شکر ہے، اگر بیماری دی تو تاوی رب دا شکر ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے، اللہ دے خوش اور راضی نہ ہونے۔ جب تیرا دل اللہ دے راضی ہے تو سمجھو اللہ بھی راضی ہے۔ اللہ کی تقسیم دے راضی تھی وجہ بس خوش قسمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اپنی غربت تے ناز کرنا۔ ایک صحابی اپنی گھر والے کو کہ میں فلانے شہر وچ ویندا پیا کماون واسطے 2-3 مہینے کہنا ونساں، اجازت دے۔ گھر والے آکھے اجازت ہے تو ون۔
وہ کماون واسطے چلیا گیا، پچھو سہیلیاں ہمسائیاں کٹھیاں تھی کہ آ گیا، تو کملی تے نہیں تھی گئی، گھر والے کو بھیج چھوڑی، پیچھے تے کو کھلے سے کون پلے سے کون خرچہ کلو والے سے تیرا گھر والا لگ گیا کہ میں تیرا گزارا دل سے پیچھو. سبحان اللہ. تاکہ میں یہ تو نہ بولو نبی دے تربیت یافتہ. سبحان اللہ. آخر لگی میرے کو کوئی ٹینشن کا نہیں، میرا گھر والا گھر میں کھمتا ہے، روٹی کھانا ہر شہر وہ کھاون والا چلیا گیا لیکن کھاون والا رب تو موجود ہے. یعنی کھاون والا چلیا گیا لیکن کھاون والا رب تو موجود ہے. کوئی گل نہیں، میں اپنے رب کی رضا تے راضی ہوں، کوئی ٹینشن نہیں. اللہ کی تقسیم تے راضی تھی وجنا بس. اللہ پاک اساقی اپنے فیصلے تے راضی رحمان دی توفیق عطا فرمائے. بعض لوگ عام طور پہ ان پڑھ لوگ دیہاتی جہالت اور لا علمی کی وجہ کیوں آپ چنن بیماری آ گئی نہ گھر پتہ نہیں سارا گھر ہی اللہ سے کو لگے چھڑا. ایک ٹھیک تھی نے دوسرا بیمار، ایک ٹھیک تھی نے دوسرا بیمار، اللہ سے کو کیا گھر لگ گیا ہی کوئی کہنے. یعنی یہ جو ہے اللہ کا شکوہ ہے، اللہ پاک کا دل ہے. اللہ کی تقسیم تے راضی رہے بندہ بس خوش رہے. جب اللہ کی تقسیم تے راضی رہسو، اللہ کے فیصلے تے خوش رہسو، وال اللہ دے رحم طریقہ دے نال ہوسن، پریشانی مقبسن. اگر کوئی تھوڑے بہت دکھ یا تکلیف ہم سے بھی صحیح تو آپ محسوس ہی کہنا چاہیے خوشی دے نال ہوندے رہے. عرض کرنا چاہوں کہ خوش قسمت انسان کے کو آدم جو اللہ کی تقسیم دوتے راضی ہوئے. پیسے کا مل بننا خوش قسمتی نہیں، دولت مل بننا خوش قسمتی نہیں. خوش قسمتی ہے دینداری، دل کے دین ہے، ایمان ہے، اللہ اور رسول کے حکم اور فیصلے تو راضی ہے. کیا یہ انسان خوش قسمت ہے. چاہے جتنا کیوں غریب نہ ہوئے، جھوپڑے میں رہندا ہوئے، سادے کپڑے پیدا ہوئے، پھٹیاں ہوئے ٹوٹیاں جتیاں پیدا ہوئے، روٹی ایک ٹائم دی لبے ایک ٹائم دی نہ لبے، تاہی یہ انسان اللہ کی نظر میں خوش قسمت انسان ہے. خوش قسمت انسان یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین بدا غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء. فرمایا کہ دین آیا بھی غریب کو ہے. میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم، اللہ نے دین میں یتیم محمد کریم کو بھیجے، غریب کو دین آئے اور قیامت تک راسے بھی غریب کو، قیامت تک راسے غریب کو. فطوبى للغرباء. کہیں کو خوشخبریاں دے مبارکاں چاچے دے دن، کہیں کو مبارکاں دے خوشخبریاں دوست دین، رشتہ دار دین، مامے چاچے دین. او غریبوں تو سادہ خوش قسمت ہے کہ تو ابو آمنہ دلال سارے نبی دے سردار آن مبارکاں کہنے دیں کہ میں محمد غریبے کو مبارکاں دے نبیاں کہ دین دے وارث تو سب لوگ برسو. تو زمان تے دیکھو تو صحیح مدرسیاں دے وچ امیرے دے بال، پروفیسر دے بال، سکول دے کالجیں یونیورسٹی پڑھتے پرسن، قرآن پڑھن والے تو کو نظر ہم سے تا غریب دے بال نظر ہم سے. اور یہ ریاضیاں، سائنس تے ٹیکنالوجی فلانی ڈپلومے مکلومے ایک ہنر پیسے کمان دے اصل علم ہے جو قرآن تے حدیث کا علم ہے جو دنیا میں انسان کو کم ہم دے قبر دی کم ہم سے اور قیامت والے دی سفارش کر کے جنت کے لیے. اور وہ دین کا علم ہے، قرآن تے حدیث کا علم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب کو میں محمد کریم مبارکباد پیش کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دنوں سے کہ اللہ پاک ایک غریب بندے کو سرویسن پرمیشن ہو میرے بندہ ایڈیان فرشتے
حساب گننا شروع کرتے سن. حساب گنتے گنتے بندہ آکر پہلے سے فرشتے کو فرشتے ہو میں کنو کیا دا حساب میں دا غریب ہم پیا میں کوئی دولت گھٹ ہے پیسے تھوڑے ہن گاڑیاں دے کاراں دے مربے کہنان سیدھی سادھی سہانی سکی سڑی روٹی کھا گندم سیدھے سادھے کپڑے پاتے جھوپڑے دے جو وقت گزارے ہم میں کنو کیا دا حساب گننا آگے ونجو ہی نہیں امیر ہے کنو چودھری دے وزیر دے مشیر ہے کنو مانی حساب گنو میں کنو کیا دا حساب گننا آگے میں کوئی تہائی کو نکلے نا میں کنو کیا دا حساب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اصل استاد فرمیدان کہ لوگ انہیں اچھی گاڑیاں تے کوٹھی کو دیکھتے تعجب نہ کیتا کرو. اگر انہیں جب گاڑیاں تعجب گاڑیاں مربن کوٹھیاں بگلن جتنا مال زیادہ ہے تو حساب بھی تو زیادہ دیونا کم سے. تو آپ کو رب نے اگر تھوڑا دیتے تو حساب بھی تو جلدی تھی ویسے جہاں بھی تو جلدی چلتے ویسے نا حساب بھی تھوڑا دیونا کم سے. اللہ پاک فرمیسن کہ میرے بندے کو آکو میرا بندہ میں اللہ جو تے کو دنیا ہے غریب بڑھایا ہم ہی واسطے کرکا نہ بڑھایا ہم کہ تے کو مالا تو ذلیل کرن چاہنا ہم تے کو میں رسوا کرن چاہنا ہم تے کو میں شرمسار کرن واسطے غریب کرکا نہ بڑھایا ہم. اور میرا بندہ کہ میں رب تے کو جنت سے پوانا چاہنا تے کو غریب بڑھایا ہم تو دنیا دے تے ہوں اپنی غربت تے راضی تے خوش تھی گیا میں اجمہ رب ہوئی تے راضی تھی گیا. حدیث باقی سمجھے سبحان اللہ. بڑی پیاری حدیث اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی. اللہ دے رسول دے سارے فرمان جنتی فرمان ہیں. آپ کو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا قیامت والے دنوں سے اللہ پاک فرمائے میرے بندہ فلانی نیکی نہیں کی تھی جی ایسے نہیں کر سکیا فلانی نیکی نہیں کی تھی جی نہیں کر سکیا فلانا گناہ کیوں کی تھی فلانا کیوں کی تھی اللہ روتی تھی گئے. اللہ پاک فرمائے سے میرے بندہ میں دنیا تے کو رزق تھوڑا دیتا ہوں تے کو کپڑے تھوڑے دیتا ہوں گھر سیدھا سادہ دیتا ہوں تمہارا بدے تھوڑے رزق پہ راضی تھی گیا میں آج میرا بدے تھوڑے عملے تلی راضی تھی گیا جنت جوان آج میں تلی تھوڑے عملے تلی راضی ہیں چل تو میرے تلی راضی تھی گیا میں میرے فیصلے تلی راضی تھی گیا میں اللہ سے تھوڑا نہیں کرتا کوئی کار نہیں میں اپنے رب دی تقسیم میں تلی راضی ہیں تاج میں رب تلی تھوڑے عملے تلی راضی ہیں. اللہ اکبر. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ غریب بھی آپ چل کے فرما بردار بڑے کرو چل کے اللہ کے حکم کو منی کرو. اتنا پریشانی تنگی مالی تنگی آنی پریشانی دے باوجود اللہ یاد نہیں آتا. اللہ کے در پہ آنے توفیق ہے. دعا کرو اللہ اپنے در پہ آنے توفیق دے. اللہ جب ناراض تھی نا پیسے نہیں کھسے دا عہدے دے مربے گاڑیاں نہیں کھسے دا اللہ سے. اللہ جب ناراض تھی اپنے در پہ آن دی توفیق نہیں دینا. کھمبے دا ہوئی میں جڑے رب کوئی نہیں منے دے اللہ انہیں کو نہیں دیتا پیا انہیں کو نہیں دیتا پھر تیرے عادت رب ہے ہی کہنا دنیا کا نظام آپ ہی چل رہا پہ اللہ انہیں کوئی کھوے نہ کرے. بہرحال 24 گھنٹے اللہ جا نعمتاں کھا کے ولی ہونے درتے نہ لے تے رب 4-5 دفعہ اذان تھی دیئے بلاوا ہوں دے کہ اللہ دے درتے آؤ کامیابی کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ ولی رب دے درتے نہ آنا ہے تو بڑی بد نصیبی دی گا ہے. سوچنا آپ غریبے کو چاہیے آپ غریبے کو فکر کرانی چاہیے. امیر بندن چودھری وزیر مشیر چلو اپنی آخرت برباد کی تھی بیٹن دنیا تو بڑی بیٹن اچھے گاڑی سے سواری کرن اچھے کپڑے پہنن اچھا کوٹھے سے گھر بڑے کرن دنیا تو اپنی بڑائی بیٹن چلو آخرت خراب کی تھی بیٹن نا سوچا کہ فکر آپ غریبے کو
کرنا چاہیے کہ نہ کوئی دنیا بڑھا سکے سے نہ آخرت تو آئے بس کوئی چیزیں خراب کی تھی تو دنیا نہیں بڑھتی جو نہ بڑھے چلو آخرت کا پر چنگی کر کے دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب آدمی مالدار آدمی چاہے جتنا بھی نیک ہوئے قیامت والے دن غریب نیک بندہ مالدار کیوں 500 سال پہلے جنت جیسے 500 سال سبحان اللہ پھر قیامت کا ایک نہیں 50,000 سال میں برابر ہو سے 50,000 سال میں برابر ایک نہیں تو غریب آدمی 500 سال پہلے جنت جیسے لیکن شرط ہے غریب بھی فرما بردار ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے تو ایک صحابی ہے نبی سے نے بچوں پہ نماز پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں سلام پھرے دن دعا نہیں منگتا جلدی جلدی اٹھی تے گھر بھاجے نے صحابہ نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول فلانا بندہ ہمیں تھوڑے پچھو نماز تک پڑھتے لیکن دعا نہیں منگتا سلام پھر آن کے بعد جلدی جلدی دوڑنے دے گھر بھاجے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جب نماز پڑھنا آئے ہو کو روک گنائیں صحابہ نے آکے میاں نماز پڑھتے نبی سے کو ملتے ونی آج اللہ کے رسول تے کوئی یاد فرمے دے پین نماز پڑھتے انتظار اچ بہ گئے صرف دھوتی بدھی ودے اتر پاؤن واسطے قمیض یا کپڑا ہی پہنی غربت عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے ادب تے احترام سے عاجزی دے نال کیا بیٹھے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ اللہ کے رسول میرا ماں باپ پر میں قربان حکم فرماؤ کیا حکم ہے پکے تو بات کرتے دو ترا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے میرا صحابیہ نماز پڑھنے کے بعد دعا نہیں مانگتا جلدی جلدی گھر بھاجے نہیں کیا مسئلہ ہے دیکھو اللہ کے رسول نہ پوچھو تو چنگی گل ہے نہ پوچھو آپ نے فرمایا میرا صحابیہ جو تو میں محمد کو اپنے دکھ نہ دسے سے تبھی اپنے دکھ پریشانیاں کی تو سنے سے دس دکھ پریشانی کیا ہے کیا مسئلہ دیکھو تیرا دکھ کیا ہے تکلیف کیا ہے اللہ کے رسول گھر دے وچ ایک کپڑا ہے میرا کپڑا ہی کوئی گہنی سونا میں یہ کپڑا بد کے دھوتی بد کے چادر بد کے امداد تھوڑے پچھو نماز پڑھتا جلدی جلدی دوڑتے رہنا میری گھر والی کمرے دے کونے دے وچ چٹائی لپیٹ بیٹھی ہو سے صحیح بات میں چٹائی لپیٹ بس ہاں تیری وہ کپڑا ہو کوڑے سا پا کے اللہ کی عبادت کرے سے نماز پڑھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پیغمبر کی مبارک کی معصوم دے دن رو دے ہی بیٹے پہ فرمایا منجو میرا صحابی آن صحابی جلدی جلدی دوڑ لاتے اس گھر جو گئے دروازہ کھڑکائے تے بیوی نے دروازہ نہیں کھولیا آگن لگی دستہ سے ہی تو پہلے لیٹ کیوں آئی دیر کرتے کیوں آئی تو قیامت والے نہیں رب کوئی صاحب دیونے کیا میں نہیں دیونا تو نماز پڑھنی ہے کیا میں نماز نہیں پڑھنی تو اللہ کو سجدہ کرنا کیا میں نہ کرنا دیر کرتے کیوں آئی میری نماز کیوں قضا کروا چھوڑی میری عبادت سے سجدے کیوں قضا کروائی پہلے میں کو 10 بار دروازہ کھلے سا صحابیہ دے کھول دے صحیح ول میں تے کو دسینا ساری حال حقیقت دروازہ کھولے سے آگاں لگا اللہ دے رسول نے میں کو صد کی دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کو کچھ کی دے میرا صحابیہ جلدی بھاجی کیوں میں نہیں میں دس دیتم ساری حال حقیقت بیوی اندھی بھروان پہ گئی ہے آگاں لگی اللہ دے بندیا تو بڑا ظلم کر چھوڑی بڑی زیادتی کر چھوڑی اللہ دا شکوہ کیوں کرنی تھی میرے رب ایسا کو غریب بڑا ہے اس تک کوئی کار نہیں میں تھی ہے کپڑے جو تری اپنے رب دوتے راضی ہم تو نبی سے کو شکوہ کیوں کرتے ہیں شکوہ کیوں کریں نبی سے کو کیوں کہ صحیح کیسا کو اللہ نے غریب بڑھائی ہو کپڑا کی دس میں آج تک کہیں تو نہیں دسیا کہ اللہ نے ایسا کو غریب بڑھائے میں تو اپنی غربت کر راضی نے خوش ہم پہ یہ غربت ہی صحابہ کرام دی آج آپ نے دیکھو گھر دے کئی کئی جوڑے کپڑے دے پہن سال سال کا
خرچہ گھر رکھی کماؤں بلا رب نے درد تے سجدے دی توفیق نہیں ملتی. اللہ اکبر. ایک بڑی نہیں ہے بستی یہودی دی یہودی دے گھر دے وچ ایک بڑی نہیں مسلمان دا گھر ہے. گھر لگاتی گئے اولاد کوئی کہنی کلی بیوہ بڑی عورت گھر دے راشن ختم تھی گئے اتائی کہنی کوئی شت کامن واسطے کہنی ایک دی دوڑی ترے دی چکر تے گزار کی دس تے جویں چوتا نہیں ہے اکھیں دیے دل وچ خیال کرنی ہے کہ سارے یہودی دے گھر میں کلی مسلمان رہدیاں اللہ کو منن والی تے نبی کو منن والی سارے صبح بھی شام ہوئی گھر میں اگ بلنے روٹیاں پکانے کھانے پکانے تے میرے گھر دے وچ اگ ہی نہیں بنتی. سارے یہودی میں کو آخر نہ چاہ او مسلمان عورت او بڑی تو اللہ کوئی منے نہیں تے اللہ دے رسول کوئی منے نہیں تے کو اللہ تے کھاون واسطے کچھ نہیں دینا. اساں دا صبح شام کھندو پیندو تے تو ہی میں بھوکی بیٹھی نہیں تے کو کھاون دی کوئی شے نہیں. دل وچ خیال کرنی کہ سوچے دی کہ میرے رب دا شکوہ نہ تھی ونجے اٹھی لکڑیاں چاہ کے تندور دے وچ اگ بالے اگ بال دے ون دے سجدے وچ ڈھائے پئیے کمر دے جان اللہ دے دربار سجدہ جا کیتے اے میرا اللہ میں تے بھوکی رکھی گزار کے انسان میرا رب میں کوئی پرواہ نہیں میں تیرے فیصلے نہ راضیاں لیکن میرا اللہ میں اگ تندور دے نہیں واسطے پالیں کہ میرے رب دا یہودی شکوہ نہ کرن کہ یہ کو رب دا کھاون واسطے کوئی شے نہیں دیندا تے اینو یہودی دی عورت نے جو ڈٹھے کہ بڈھی دا اج دا تندور بدل دے اج جب اساں ماجس دی تیلی دی بچت کر گنو اودے تندور جوے نو اگ چاں دو اپنی اگ بال گندو اگ جو چاون واسطے گن دیکھ دے تو سبحان اللہ سارا تندور روٹی دے نال بھریا کرے اکھے دے بڈھی مئی اتنا اگ جلئی بلکہ دے چلی گئی من دے تا سجدے وچ ڈھائے گئی رب کو راضی کرن پے گئی اٹھی تے اپنے روٹیاں دا سنبھال بڈھی دی روٹی دے میرا اللہ ماں تے روٹی تے منگی ہم میرا اللہ میں صرف تیرے شکوے کے بچا واسطے تندور دے وچ اگ جلئی ہم میرا مالک اگر تو میرے تندور دے وچ روٹیاں لا سکتی میرا مالک اور تو میرے کمرے بھی بجھا سکتی اور تو کمرے بھی بجھا سکتی تیرے واسطے کیڑی شے مشکل ہے اتنا غربت دے عالم دے چئی رب دے در دا جب سجدہ نہیں چھوڑیا رب دے در دے پکے رہ گئے رب نے مصیبتیں ٹال لی آپ عبادت اپنی مرضی نال کرنو سجدہ اپنی مرضی نال لینو ول پریشان تھی نو آدو یار مولوی صاحب دعا کرو پیر نے بزرگے نے تویزیاں نے بھجسوں کی جادو کیتی کرے کوئی تویز کیتی کرے کوئی ٹونا کیتی کرے مسئلے نہیں حل تھی نے صحیح کیا گال ہے گال کوئی کا نہیں اپنے عمل ٹھیک کر گنو سارے مسئلے حل تھی ویسے رب دے در تے پکے نہ تھی ہوں رب دے در نہ چھوڑو دکھا ہے سکھا ہے پریشانیاں ہیں خوشیاں ہیں رب دے در نہ چھوڑے پکے تھی ہوں رب دے در تے ولی کہے تے صحیح جب تک زمین دے در آسمان کی کوئی برکت نہ لیتی سے زمین میں برکت نہ دی پئی اسے جنن مرسو دے قبر جو سو جنت پہلے تیار کرنی پئی اسے اللہ اکبر کبیرہ اور مولوی صاحب کو مولوی صاحب نماز پڑھی تے بندہ ایک پیچھے آ کے مولوی صاحب دعا کرو ملک دے حالات ٹھیک تھی وجہ مولوی صاحب نا اپنی جیب میں جو 5000 کا نوٹ کٹیا کہ او میاں ساری جماعت بیٹھیے کئی ساتھی دا جینا ہوئے نہ ہو اپنا کھیل کھیلے کہ پیسے میں کو ملین 5000 کا نوٹ جیڑے ساتھی دا ہوئے اپنا کھیل کھیلے وہ پوری جماعت جنہا 5-6 بندے ہاتھ ہوتے جا کے بیٹھے نیک بندے نمازی ہاتھ ایسے میرا ہے ہوگا کہ میرا ہے ہوگا کہ میرا ہے مولوی سے آگے میاں یہ پیسے میرے اپنے میں اپنے گھروں چاہتا ہے سودا گننا کوئی ہونے واسطے یہ پیسے کہیں دے گانی پہلے تو
اپنے کرتوت ٹھیک جا کرو ملک کے حالات اللہ آپ ٹھیک کر دے سے ہوں نماز پڑھیے گئی اللہ دے ذات سجدہ نہیں دے رہے ہاتھ سارے کھڑے کی دو بادن میں دن دو بادن میں دن پیسے نہ میرے اپنے ذات کے ہونے کرو چاہتا ہوں کے اللہ پاک کا سب عمل ٹھیک کرنے کی توفیق دے گرامے کو اسا ناراض کتی کروں گرامے دے حق اسا کھادی کروں بھیڑی کو اسا ناراض کتی کروں ماں باپ دے نافرمان اسا بڑے کروں رشتہ دار اسا کے نو تانگین ہمسائے اسا کے نو تانگین ملاوٹ اسا کرنے کروں ہر چیز دے ملاوٹ والا تو حالات ملک دنی ٹھیک تھی نے ایمان نہ دسو کیا کہیں وزیر اعظم نے یا صدر نے آکھے کہ تسا ماں باپ دی نافرمانی کرو کہیں وزیر اعظم نے یا کہیں تھانے دار نے یا ڈی پی او نے کہیں نے آکھے تسا اپنے رشتہ دار نے نہ لڑو اسا آپ جب تک ٹھیک نہیں تھی دے حالات نہیں ٹھیک تھی سکتے اللہ کے فیصلے ہوئے تھی سن جیسے سارے اعمال ہو سکتے یہ ظالم بادشاہ ایسے مہنگائی یہ پر فتن دور کیسا رہے اپنے اعمال دی نحوست اور اللہ کا عذاب ہے اللہ کے معافیا مانگو اور توبہ کرو اللہ کے در دوتے اللہ پاک کے دروازے دے جان توبہ کرے سو اپنے اعمال درست کر گئے سو اللہ سارے گناہ معاف کر چھوڑے سے اور سارے نیکی گناہ دی جاتے نیکی لکھوا دے سے اللہ پاک ایسا نیک عمل دی توفیق نصیب فرمائے اور آخر دعوانا الحمدللہ